نے فرمایا میرا والد علم والا ہے. یہ بھی فرما سکتے تھے جن سے نسبی تعلق ہے وہ میرے وارث ہیں. جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے، جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ آنکھوں کا تعلق قائم کیا ہے، وہ وارث ہیں. حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور وہ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے. اتنے اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے، لیکن آپ نے اس کو کیا ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث وہ ہیں جو علم سے دوستی کریں گے. علم کیا ہے؟ جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا والی ہے، ایمان والوں کا والی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے. ان کو ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے کچھ لمحے ہم پر بیتے، آپ نے رات یہاں گزاری، آپ نے یہاں نمازیں پڑھی، آپ نے یہاں دعائیں کی، آپ نے یہاں ذکر کیا، آپ نے یہاں مراقبہ کیا. کسی کا دل پسیج گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی ہچکیاں لے کر خدا کی بارگاہ میں رونے لگا، خدا کو پکارنے لگا، اللہ تعالیٰ کو بلانے لگا. اس محبت کا ادراک جو آپ کو اگر حاصل ہے تو اس محبت کا اعلان خدا کرتا ہے. وہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ. وہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ جو آپ کی تڑپ ہے، یہ جو آپ کے دل میں درد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو محبت کے سوا ہے. یہ جو تڑپ اگر درد کسی کو نصیب ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے. اور پھر جب آپ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے یا جب آپ ذکر کر رہے تھے، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے رات کو بھی یہ کیا ہے اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے. ان کی اس محبت کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. یہ بے زبان چیزیں بھی اس کا ادراک رکھتی ہیں، اس کی پہچان رکھتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کل قیامت کے روز وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرے قریب سے گزرا تھا، اس حالت میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا. وہ درخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دیں گے یہ بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا، اس عالم میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا. کسی دریا سے گزرے ہیں تو وہ دریا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا یہ غفلت سے نہیں گزرا تھا، یہ ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا. آپ نے جب خدا کو یاد کیا، جب اس کا ذکر کیا، تو بات یاد مختوم نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے عظیم الشان شیخ گزرے جن کا حالہ میں دربار ہے، وہ اپنے فقراء کو، جماعت کے لوگوں کو عشاء نماز کے بعد فرماتے تھے کہ فقیروں جاؤ الگ الگ جا کر مراقبہ کرو، الگ الگ جا کر مراقبہ کرو. اور حکم ہو جاتا تھا مرشد کامل کا تو جو صحبت میں بیٹھنے والے لوگ وہ نکل پڑتے تھے اور دور جا کر کہیں تنہائی میں، ویسے تو
نقشبندی سلسلے والوں کو یہ مقام مل گیا ہے، اگر آپ کو ادراک ہے، خلوت در انجمن، ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت بھی حاصل ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ہزاروں کے درمیان بھی اس کو خلوت میسر ہے۔ خلوت در انجمن، محفل میں تخلیہ، بالکل اگر آپ ذکر کل بھی کر رہے ہیں، دونوں مزے لے رہے ہیں، محفل کے بھی مزے لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ محبوب سے ملاقات کا مزہ ہی تب ہوتا ہے جب خلوت ہو، تو وہ خلفاء یا فقراء جاتے، ذکر کرتے اور صبح کو واپس آتے۔ جب صبح کو وہ فقراء خلفاء واپس آئے تو حضرت مختوم نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ان کے جوتے گیلے تھے، ان کی چپلیں یا ان کے جوتے وہ گیلے تھے۔ مختوم صاحب نے پوچھا، فقیرو وہ سندھی زبان کی بات ہے، مجھے اردو میں کہنا پڑ رہا ہے، فقیرو دوستو کیا راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے کہ تمہارے جوتے گیلے ہو گئے؟ تو ان فقراء نے خلفاء نے عرض کیا، حضور قبلہ کوئی نہر نہیں پڑتی، کوئی پانی نہیں ہے، یہ رات کی شبنم ہے جو کہ ہمارے جوتوں کو گیلا کر دیتی ہے۔ تو مختوم صاحب نے، ہم سندھی میں شبنم کو ماک بولتے ہیں، ماک، مختوم صاحب نے فرمایا، پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، روئے روئے پئی رات ڈسی، روئے پئی رات ڈسی ڈکھو ین کھے، آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ شبنم کی وجہ سے گیلے ہوئے ہیں، وہ شبنم رات کو پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شبنم، یہ جو رات کو پڑی ہے نا، یہ شبنم نہیں ہے، جو رات کو برسی ہے فضاؤں سے، جس نے راستوں کو گیلا کر دیا، جس نے سرکنڈوں کو گیلا کر دیا، جس نے زمین کو گیلا کر دیا، پیچروں کو گیلا کر دیا، فرمایا یہ شبنم نہیں ہے، یہ وہ جو خدا کے طالب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، ان کے اس درد کو دیکھ کر یہ رات بھی رو پڑی ہے، ان کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ رات رو پڑی ہے۔ اے دوستو، تمہارے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی ہے، جو حضور نے فرمایا کہ پہاڑ بھی گواہی دیں گے، حضور نے فرمایا دریا بھی گواہی دیں گے، آج فقیرو آپ کے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی تھی۔ اگر آپ محسوس کریں، اگر آپ کے دل میں وہ محبت، وہ پیار اور جستجو ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا والی ہوں، جو ایمان لے آئے میں ان کا دوست ہوں۔ ولی دوست کو بھی بولا جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، اور پھر ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے۔ رات گزری، ذکر والوں نے ذکر کیا، دعاؤں والوں نے دعائیں مانگی، رکوع سجود، نیند والوں نے نیند کی، نیند کرنے والوں کو بھی یہ بشارت ہے، وہ
तन तस्बी मन मणियो दिल दंबूरो जन तंदू से तलबजू वहदत सिर वजन वहदहू ला शरीक लहू यो राग रगन वे सुताई सुहन निंद्र इबादत जंजी। जिनके रग रग में अल्लाह तला का जिक्र है, जिनके खून के कतरे कतरे में अल्लाह तला का जिक्र है, जिनके बाल बाल में अल्लाह तला का जिक्र है, जिनके रुए रुए में अल्लाह तला की मोहब्बत है, वो बिटाई साहब फरमाते हैं कि उनकी नींद भी इबादत है। अगर आपने नींद की है तो ए खुश नसीबो ए खुश किस्मत लोगो, आपकी नींद भी इबादत है। इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पसंद फरमाता। तो मैं आज इस सवाल कर रहा था नौजवानों से, तो आपकी जुस्तजू क्या है, आपका गोल क्या है? पैसे कमाना, दौलत जमा करना, ऐसे मना नहीं की जा रही है। आपको ये अर्ज किया जा रहा है कि खुदा ने जो जिम्मेदारी आप पर डाली है, जो इतने बड़े खजानों की कुंजियां आपके हाथ में थमा दी हैं, तो ज़मीन में छुपे हुए इन खजानों को ढूंढेगा कौन? क्या और ढूंढेंगे जो मगरिब में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, और वही ढूंढते रहें? हम सिर्फ डिग्री लें और पैसा कमाएं, कोई तहकीक, कोई जुस्तजू, कोई कोशिश, कोई ईजाद, कोई नई इख्तरा, कोई नया काम, कोई नया दरवाजा। ए नौजवानों, आप नहीं खोलेंगे? अगर खोलेंगे तो कब खोलेंगे? हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके साथ हैं, कदम ब कदम। आपके हाथ में हाथ है, ये आंखें आपको तक रही हैं, ये दिल आपको देख रहा है, इस दिमाग में बड़ी उम्मीदें आप नौजवानों से वाबस्ता हैं, मुंतजर हैं हम। ए नौजवान, कब उठोगे कमर बस्ता होकर? जवानी, दीवानगी, हिम्मत, हौसला दिखाओगे कि जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों को, जमीन को चीर कर लोगों के सामने लाकर दिखाओगे। ये तुम्हारे लिए है तोहफा, नौजवानों की तरफ से, पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से, यूरोप के नौजवानों की तरफ से, अमेरिका के नौजवानों की तरफ से, पूरे दुनिया के नौजवानों की तरफ से। क्योंकि हम इस खित्ते की पैदावार हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में मिलेंगे। हमारा दिल चाहता है कि इस खित्ते के नौजवान भी हमें ये जलवा दिखाएं कभी। तो रात का अंधेरा था, मैं क्या अर्ज कर रहा था, रात का अंधेरा था, शबनम भी पड़ी, दुआएं भी हुई, नींद भी हुई, जिक्र भी हुआ। फिर सूरज ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पेशानी जाहिर की। क्या सूरज की पेशानी निकली तो जो अंधेरा छाया हुआ था, निकलते हुए डर लग रहा था। एक छोटी सी बिल्ली भी हमें भेड़िया लग रही थी। अगर कोई भेड़िया था, अंधेरी की वजह से हमें वो शेर लग रहा था। अगर कोई गीदड़ था, इंसानी फितरत है, नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा है, टामक टोया मार रहा है, हाथ से टटोल रहा है। अगर गीदड़ था तो वो रीछ दिख रहा था, दिल दहल जाता था, डर जाता था कि ये दरिंदा मुझ पर हमला न कर दे। नीचे रस्सी पड़ी हुई थी, वो सांप महसूस हो रही थी। अंधेरे में होता है इस तरह, अंधेरे में, रात के अंधेरे में होता है इस तरह। साया सा यूं झलक जाए तो हम समझते हैं कोई गैबी मखलूक आ गई, होता है इस तरह। जरा सा खटका हुआ, चूक अंधेरा है, समझते हैं दुश्मन आ गया, चोर आ गया, मेरा पैसा लूट लेगा, मेरी जान ले लेगा। होता है इस तरह, होता है नहीं होता। लेकिन जैसे ही सूरज की पेशानी बाहर आई, अंधेरे ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू किया। जैसे जैसे अंधेरा सिमटता चला गया, चीजें वाज़ेह होना शुरू हो गई। बिल्ली बिल्ली नजर आती है, गीदड़ गीदड़ लगता है,
بھیڑیا بھیڑیا لگتا ہے، شیر شیر لگتا ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا نا بلی شیر لگے، بھیڑیا ہمیں شیر لگے، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ سورج اب روشن نکل چکا ہے، پورے عالم خدائی کو، پورے خدائی کو اس نے روشن کر دیا. ہر شخص اپنا راستہ دیکھتا ہے، میرا راستہ، میری منزل وہ ہے. رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا. تو دوستو یہ ہے علم. علم بھی ایک سورج کی طرح ہے. وہ علم جب تمہارے دلوں میں اپنی پیشانی نکالتا ہے اور جب اس کی کرنیں تمہارے باطن پر، تمہارے دماغ پر، تمہارے دل پر، ہمارے دل و دماغ پر پڑتی ہیں، تو شکوک و شبہات مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، حقائق ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھا جانا ہے. وہ ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خدا نے یہ سورج تو زمین پر روشن کر دیا، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ اندھیروں سے نکلنا پڑے گا. اللہ فرما رہا ہے نا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ کوئی رات کے لیے تو آیت نہیں ہے، یہ آیت کریمہ رات کے لیے نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کے لیے ہے. اے پروردگار سورج آ گیا ہے، ظلمات چلی گئیں، لیکن فرما رہا ہے نہیں، میں تمہارا دوست ہوں. ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤں. وہ روشنی کیا روشنی ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی عطا کردہ علم ہے، جس کو آپ نے اپنا ورثہ قرار دیا اور فرمایا کہ ہم درہم دینار نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم علم چھوڑ کر جا رہے ہیں. اے نوجوانوں، سورج کی طرح آسمان تو روشن ہو گیا، ہمارے دل کب روشن ہوں گے؟ ہمارے دماغ کب روشن ہوں گے؟ یہ ہماری کمزوریاں جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں، ہمیں بھٹکا دیتی ہیں سیدھے راستے سے، یہ ٹمکٹویاں مارتے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر تیسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ اپنی عمر ہم ان ٹمکٹویوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یوں کبھی یوں، اس کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے، اس کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے. حساب لگایا ہے ہم نے کتنے سال، کتنے ماہ ہم نے اس میں بسر کیے ہیں؟ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں گے. کتنا ٹائم، کتنی زندگی ہم نے ان ٹمکٹویوں میں بسر کی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈھاک کے وہی 3 پات. پہلے والے لوگ جو ٹمکٹویاں مارتے رہے، جو نتیجہ ان کو ملا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. تاریخ تو جھوٹ نہیں بولتی، تاریخ پڑھیں، قصہ کہانیوں کو چھوڑیں، تاریخ کو پڑھیں. جو اس طرح ٹمکٹویاں مار رہے تھے، ان کو ان کے اس زندگی کے اس حصے کا کیا نتیجہ ملا، تاریخ کی کتاب آپ کو بتا دیں گے. برے صغیر ہند و پاک میں غیروں نے آ کر قبضہ کیا. اس وقت ہم کیا کر رہے تھے جب غیروں نے آ کر، یورپ والوں نے آ کر، انگلینڈ والوں نے آ کر یہاں قبضہ جمایا، ہم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ دیکھ لیں. حکمران کیا کر رہے تھے؟ دیکھ لیں. علماء کیا کر رہے تھے؟ پڑھ لیں. تو اے نوجوانوں، خدا نے چابیاں تھمائی ہیں، ذرا اٹھو، وہ تالا ڈھونڈو کہ وہ تالا کہاں ہے. یہ چابی تو مجھے مل گئی ہے، وہ تالا آپ کو تب نظر آئے گا جب آپ کے قلب اور دماغ میں علم کا سورج طلوع ہو جائے گا. پھر تالے نظر آئیں گے، چابی ڈالیں گے، ٹھک، وہ تالا کھل جائے گا، اور وہ زمین میں جو خدا نے آپ کے لیے امانت چھپا کر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی. اور پھر آپ کہیں گے کہ صحیح ڈگری ہم لے کر پیسے نہ کمائیں تو اور کیا کریں؟
زندگی بھی گزارنی ہے، گھر کو بھی پالنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کن لوگوں سے پیار کرتے تھے؟ عزت علم والوں کی، وراثت علم والوں کی، تعریف علم والوں کی، پیار کن لوگوں سے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ ہم اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خدا کے پیار کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں، تلاش سے بات شروع ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، جو ہنر مند ہے، ہنر مند سندھی میں پوریو کرن وارو، سندھی بھائرو پوریو کرن وارو، ان کے عربی میں کاسب چبو ہے۔ اردو دان میرے بھائیوں، ہنر مند کو کاسب کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو پوریا کرنے والا ہے، پوریو کرن وارو، ہنر مند اللہ کا دوست ہے۔ تو ہمارے نوجوان کب ہنر سیکھیں گے؟ دعوت ہے آپ کو کہ آپ علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں۔ مسلمانوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ مدینہ منورہ میں کیا تھا، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر آج دو چیزوں پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، ایک علم ہے، دوسرا ہنر ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ عشق، محبت، علم اور ہنر۔ اگر یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ جائیں تو آج اس محسوس کرے گا کہ جو ہم نے مل کر غور و فکر کیا ہے، جو آپس میں ہم نے مکالمہ کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، وہ ان چار چیزوں میں آ جاتی ہے۔ عشق اور محبت تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، علم اور ہنر۔ آج ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو کر جائیں، یقیناً اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے، اسی کی تمنا ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اور یہاں یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کی چیزوں میں سے میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، پہلے شاید آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، یہ آج اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی اشیاء میں سے کتنی چیزیں اپنے لیے پسند کی۔ یہ تاریخ کے کتابوں کو ٹٹولے، صرف وائز اور تقریر کے لیے نہیں، حقیقت جاننے کے لیے۔ بھلے جو مسلمان نہیں ہیں، بھلے ان کو پڑھیں، زیادہ آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی چیزوں میں آپ نے کیا پسند کیا۔ چند چیزیں: رہنے کا ایک سیدھا سادہ مکان، چڑھنے کے لیے ایک سواری تھی، پہننے کے لیے کپڑے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے پاس جمع کرنے کی کبھی تمنا بھی نہیں کی، بلکہ یہ فرماتے چلے گئے، سکھاتے چلے گئے، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وارزقنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ دعا کرتے چلے گئے، میرے رب مجھے مسکینوں میں رکھنا جب تک زندہ ہوں، وفات میری مسکینوں کے ساتھ، قیامت کے دن بھی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے، مسکین کوئی وہ شخص نہیں ہے جو بھیک مانگتا ہو، مسکین وہ ہے جو چیزوں کی قلت پر راضی ہو جائے، چیزوں کی قلت پر راضی ہو جائے۔ کثرت ہر چیز کی، کھانے کے لیے 7 قسم کے طعام پڑے ہوئے، پہننے کے لیے 200 کپڑے پڑے ہوئے، رہنے کے لیے اتنے سارے گھر ہیں۔ مسکین وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون قلت الشیء احب الیہ من کثرتہ۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جس کو چیزوں کی قلت زیادہ عزیز ہو چیزوں کی کثرت سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فراوانی چیزوں کی ہو، 20 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ میں اٹھاؤں۔ فراوانی، کثرت، اس سے زیادہ چیزوں کی قلت اسے پیاری ہو۔ تو ہم اور آپ اپنی خواہشات کو جتنا محدود کریں گے، اتنی زندگی ہماری پرسکون بنے گی۔ اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیاوی زندگی میں کر کے دکھایا۔ آخر میں طریق ذکر
عرض کیا جاتا ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، اس میں زبان کا تعلق نہیں ہے، یہ توجہ سے ہوتا ہے، یہ خیال سے ہوتا ہے۔ صبح بھی عرض کیا تھا، جس طرح ہم پیاس کی وقت پانی کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر جاری کریں، مراقبہ کریں، مراقبہ میں ختم شریف پڑھیں۔ جن احباب کو شجرہ عالیہ یاد نہیں وہ شجرہ عالیہ یاد کریں۔ جماعت اصلاح المسلمین کے برانچز کے اراکین و ممبران اپنے برانچز میں حلقہ ذکر کا اہتمام کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آگے لے آئیں، چونکہ ساری بات علم اور ہنر پر ہوئی ہے، اور ہمیں انتظار رہے گا کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں اور اپنے حیران کن صلاحیتوں سے ہمیں متاثر کریں، ہمیں حیران کریں۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، ہر برانچ میں قرآن مجید کا تعلیم کا بندوبست ہو، مراقبہ ذکر کا اہتمام ہو، دوست مل جل کر ایک ساتھ رہیں اور مل جل کر چلیں، اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ ہاتھ میں دے کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمارا حضور علیہ السلام کی دامن میں ہاتھ ہے، مرشد کامل کی دامن میں ہاتھ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جتنا مرشد کامل کے ساتھ پیار اور محبت مضبوط اور مستحکم ہوگا، اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا کہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں جھانک کر دیکھیں تو وہ محبوب آپ کو اپنے دل میں نظر آئے گا۔ چوونی وڑکار ہت نگولی ہو تکے لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار۔ تم کیوں جاتے ہو دائیں بائیں ادھر ادھر، یہیں اپنے محبوب کو کیوں تلاش نہیں کرتے ہو؟ تیرا محبوب کہیں اور نہیں چھپا ہے، تیرا محبوب تیرے دل میں بیٹھا ہے، ذرا جھانک تو صحیح، تیرے محبوب کا جلوہ تمہیں دل میں مل جائے گا۔ تو مرشد کے جلوے میں ہمیں حضور علیہ السلام کا جلوہ نظر آتا ہے، صرف حضور علیہ السلام کا جلوہ نہیں، خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جتنی مرشد سے محبت ہوگی اتنا زیادہ ہمارے اندر استحکام اور استقامت پیدا ہوگی، اور انہی کی رہنمائی میں، انہی کی گائیڈنس میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے۔ خادمین نے خدمت کی ہے، سیکیورٹی والوں نے خدمت سر انجام دی ہے، اور خادمات خواتین نے بڑی جذبے سے شوق سے خدمت کی ہے۔ اسی طرح انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، گورنمنٹ کی طرف سے انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ تشریف لائے ہیں اس جلسے کے انعقاد میں، انہوں نے تعاون کیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور آپ سب احباب کو تاکید ہے کہ ہر دوست کے پاس دستور العمل کی کاپی ہو، جو جماعت کا دستور العمل ہے اس کو ہم ضرور اپنے ساتھ رکھیں، ہر دوست کے پاس ہونی چاہیے ایک کاپی، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سندھی بھائرن کے عرضہ ہے تو دوستو پان میں جھیڑا جھگڑا چھڑیو، پان میں قبائلی جھیڑا، ذات پات تے جھیڑو، سنگاں بدیے تے جھیڑو، زمینن تے جھیڑو، اواں کے ہتھ بدیے رستہ کیوں، کہ اواں کے ہتھ بدیے رستہ کیوں، سبنی قبائلی جھیڑے کرن وارن کے، ذات پات تے وڑھن وارا، سنگاں بندیے تے وڑھن وارا، زمینن تے وڑھن وارا، معمولی شیئن تے بے جو خون وہن وارا ہتھ بدیے رستہ کیوں، فساد کھا پرے رہو۔ جے کو آجزی انکساری رکھندو اللہ ان جو، جے کہ اللہ ملی ویو ان کے سب ملی ویو، کہ وٹ ہلی ونجو وڈیرے وٹ، اواں کے ڈاڑھا تام کھارائے، عالیشان گھر میں وہارے، سمجھنے جی کوشش کجو، عالیشان گھر میں وہارے، تام کھارائے، بھلیوں پوشاکوں پارائے، پر اواں سا ہتھ ملائن نہ اچے، اواں چھا سمجھندو تے یاد آساں جی بے عزتی کییں، صحیح اکھ پھیرائے اساں نے نہاری بھی کون۔ دوستو اواں جے کنے اللہ تعالیٰ تائیں پہنچن چاہیو تھا
त पोइ अल्लाह जे कुर्ब जी तक़ाज़ा कुझु ॿी आहे। बाक़ी जेके ॿियनि दुनियावी शयुनि ते ख़ुशि था थियनि, पैसे ते, ॾोकड़ ते, ताक़त ते, ज़मीनुनि जागीरुनि ते, उन्हनि सां रीस न कयो। अवां यार जे क़दमनि में वेहण जी तमन्ना रखो। पोइ यार उनखे मिलंदो जेको फ़साद खां परे आहे, जेको यार खे राज़ी करणु ॼाणे थो, जेको अल्लाह जी मख़लूक खे नथो ईज़ाए। मुझे उम्मीद है कि ये कबायली फसाद और झेड़े हम ख़त्म कर देंगे और औरतों पर जुल्म न करें, बच्चियों पर जुल्म न करें, उनकी ज़बरदस्ती शादी न कराएं, ॿारनि ते जुल्म न कयो, पंहिंजे नियाणियुनि जी ज़बरदस्ती शादियूं न करायो, उन्हनि जी रज़ा पुछो, उन्हनि सां मशवरो कयो, उन्हनि जी मशवरे खे अहमियत ॾियो। हीअ अल्लाह ताला उन्हनि खे पैदा कयो, असांखे पैदा कयो आहे। औलाद अव्हां जी मिल्कियत कोन्हे, औलाद अव्हां जी मिल्कियत कोन्हे, औलाद अव्हां जी का जीप कोन्हे, औलाद अव्हां जी का ज़मीन जो टुकड़ो कोन्हे जो अॼु अव्हां जी दिलि चवे थो उनखे तव्हां 5,000 में या 5 लख में विकिणी छॾो। हरगिज़ न, हरगिज़ न। उहे वॾो ज़ुल्म था कनि। पुट जी शादी करायो या नियाणीअ जी, अॼु इक़रार करे उथनि असांजा दोस्त, उन्हनि जी रज़ा पुछंदो, ज़बरदस्ती ऐं ज़ुल्म खां परे रहो। ख़ुशी थींदी कॾहिं दोस्त अचे ख़ुशख़बरी ॿुधाइनि से फलाणे कबीले जो झेड़ो हो, झेड़ो ई ख़तमु थी वियो। अहिड़ो ॾिहाड़ो अचे त उन्हनि खे असां मुहबत जा हार पारायूं। उन्हनि खे ॾिसी दिलि खे सुकून ऐं फ़रहत पहुचे। उम्मीद है तव्हां इन्हनि सभिनी शयुनि ते तवज्जो ॾींदो ऐं दस्तूरुल अमल की कापी हर दोस्त रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जब आप वापस जाएंगे तो सफ़र में एहतियात करना है और निकलते वक्त इंतज़ामिया के लोग बिल्कुल अलर्ट रहें, कोई ट्रैफिक जैम ना हो, बिल्कुल नहीं, तरतीब से निकलें, आराम और सुकून से निकलें। खामखा हारून बजाएंगे ना, पी पी पी, आपका ब्लड प्रेशर चढ़ेगा। चौथी मरतबा बढ़ाया फिर गुस्सा आएगा, 5वीं मरतबा बढ़ाया तो फिर तो आपके जो है बाल खड़े हो जाएंगे, 6ठी मरतबा फिर तो आप ये अपने कफ चढ़ाकर उतर जाएंगे, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। खामखा पी पी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा आराम, थोड़ा सुकून। हम सफ़र हैं ना, उनसे खुश गपियाँ करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, उनके लतीफ़े सुने, उनको लतीफ़े सुनाएं। सफ़र कट जाएगा मोहब्बत में, प्यार में, सुकून में, आराम में। कभी भी गाड़ी चलाएं तो इस तरह जल्दबाजी और गैर ज़रूरी स्पीडिंग बिल्कुल न करें। मोटरसाइकिल पहनने वाले हेलमेट पहने, कार में बैठने वाले सेफ्टी बेल्ट लगाएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा इस तरह हंसता, मुस्कुराता, खुश और आबाद रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप आए, मेरे मुर्शिद के मेहमान हैं, आपके कदमों की खाक हैं। आप आए, आपने हमें प्यार दिया, हमें इज्जत दी। आपका अल्लाह ताला इसी तरह आपकी इज्जतों में, आपकी धन में, दौलत में, रिज्क में बेशुमार कुशादगी अता करे। अब वापस जाकर अपने बच्चे और बच्चियों को, घर वालों को, माँ बाप को मेरा सलाम कहिएगा। ऐसे नहीं, गले लगकर ऐसे नहीं, अपने घर वालों के, माँ बाप के गले लगकर उनको मेरा सलाम कहिएगा। उनको बताइएगा कि हम उनको याद कर रहे थे। उनको बताइएगा कि उनके लिए दुआ गो है। उनको बताइएगा हम उनसे प्यार करते हैं। उनको बताइएगा कि मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।